السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل احمد یار خان آفیشیل۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے قدیم ترین صحرا یعنی 5.5 کروڑ سال قدیم صحرا کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیلز جانیں گے۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگرچہ تاریخ کی کتب میں زمانہ قدیم کے انسان کے صحراؤں پر بسنے کے کوئی شواہد تو سامنے نہیں آئے، لیکن چونکہ صحرا ہمیشہ پانی کی کمی کا شکار رہتے ہیں، اس لیے گمان غالب یہی ہے کہ اس دور کے انسان نے صحراؤں پر بسنے سے اجتناب برتا ہوگا۔ ماہرین کے مطابق اس روئے زمین کے 33% حصے کو صحراؤں نے گھیرا ہوا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ صحرا زمین کے اس حصے کو کہتے ہیں جہاں بارشیں نہ ہونے کے برابر ہوں۔ سائنسی اصطلاح میں زمین کا وہ حصہ جہاں سالانہ اوسط بارش 25 ملی لیٹر سے کم ہو، یا وہ علاقے جہاں برسے ہوئے پانی سے زیادہ پانی عمل تبخیر کے ذریعے ضائع ہو جائے، صحرا کہلاتا ہے۔ صحراؤں کو بھی عمومی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: گرم صحرا اور برفیلے صحرا۔ گرم صحرا جیسے صحارا وغیرہ، جبکہ انٹارکٹیکا برفیلے صحراؤں کی ایک بڑی مثال ہے۔ گرم صحرا اور اس کے 53% حصے پر محیط ہیں، جبکہ 47% صحرا برف نے گھیرے ہوئے ہیں۔ بات اگر دنیا کے سب سے بڑے صحرا کی جائے تو رقبے کے لحاظ سے اس وقت صحارا دنیا کا سب سے بڑا صحرا ہے، جس کا کل رقبہ 9 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، جو تقریباً امریکہ کے کل رقبے کے برابر ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ صحرا زیادہ سے زیادہ 70 لاکھ سال پرانا ہے۔ اکثر لوگ صحرائے صحارا کو اس کی وسعت کی بنیاد پر دنیا کا قدیم ترین صحرا سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، کیونکہ اس وقت صحرائے نابیب 81,000 مربع کلومیٹر کے ساتھ دنیا کا قدیم ترین صحرا ہے، جو 55 ملین سال یعنی 5 کروڑ 50 لاکھ سال پرانا ہے۔ اس صحرا کو صرف یہ انفرادیت ہی حاصل نہیں کہ یہ دنیا کا قدیم ترین صحرا ہے، بلکہ اس کے ایک وسیع حصے سوسس ویلے کی نارنجی رنگ کی سطح کی وجہ سے بھی اسے دنیا بھر کے صحراؤں میں انفرادیت حاصل ہے۔ اس منفرد رنگت کی حامل صحراؤں کو سیاح دور دور سے دیکھنے آتے ہیں۔ اس صحرا کے ٹیلوں کی رنگت دیکھ کر سیاح عموماً یہ کہتے پائے جاتے ہیں کہ انہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ مریخ کی سطح پر پھر رہے ہوں۔ ویسے تو روایتی رنگت والے ریت کے یہ ٹیلے پورے صحرائے نابیب میں پائے جاتے ہیں، لیکن نارنجی رنگ کے ٹیلے سوئس ویلے کے آس پاس صرف صحرائے نابیب بھی میں پائے جاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ رنگ دراصل زنگ کا رنگ ہے، جو یہاں کی ریت میں لوہے کی وافر مقدار کی وجہ سے نمودار ہوتا رہتا ہے۔ اس قدیم ترین صحرا کو اور بھی کئی معاملات میں انفرادیت حاصل ہے۔ مثلاً یہاں سوسس ویلے کے مقام پر ایک ٹیلے کی بلندی 400 میٹر ہے، جو دنیا کے بلند ترین ٹیلے کا اعزاز تھامے ہوئے ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو چیز دیکھنے اور سننے والوں کو حیرت زدہ کر دیتی ہے، وہ گرمیوں میں یہاں کا درجہ حرارت ہے، جو دن کے وقت اوسطاً 45 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، جبکہ رات کو اس کا درجہ حرارت بعض اوقات نقطہ جماع تک پہنچ جاتا ہے۔ جنوبی مغرب افریقہ میں بحر اوقیانوس کے ساحل پر واقع نابیب صحرا دنیا کا خشک ترین صحرا ہے، جو جنوبی انگولا سے نمیبیا اور پھر وہاں سے 2000 کلومیٹر افریقہ کے شمالی حصے تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ نمیبیا میں طویل بحر اوقیانوس کے ساحل پر جا کر عجیب منظر پیش کرتا ہے، جس کے بارے سیاح کہتے ہیں کہ یہ صدیوں سے پیاسا صحرا آخر بحر اوقیانوس میں اپنی پیاس بجھانے آ ہی گیا ہے۔ جس جگہ یہ صحرا سمندر سے ملتا ہے، وہاں وہ علاقہ ڈھانچوں کا قبرستان یا ڈھانچوں کا ساحل یا کنکال بیچ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نام کی وجہ چٹانوں سے ٹکرا کر تباہ ہونے والے بحری جہازوں کے ملبے اور صحرا میں بھٹک کے مر جانے والے افراد کے ڈھانچوں کی باقیات کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس صحرا کا بیشتر حصہ غیر آباد اور ناقابل رسائی ہے۔ اس صحرا کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں معدنیات کے حیرت انگیز ذخائر پائے جاتے ہیں، جن میں آئرن، نمک، ہیرے اور ٹنگسٹن شامل ہیں۔ ٹنگسٹن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک قیمتی دھات ہے جو بہت کم مقامات پر دستیاب ہوتی ہے۔ جہاں اس صحرا میں بہت ساری چیزیں دیکھنے اور پڑھنے والوں کو حیرت زدہ کر دیتی ہیں، وہیں یہاں پر بکھری ریت پر پڑنے والی دائرہ نما پراسرار گڑھے ہیں۔ دائرہ نما یہ گڑھے بہت گہرے تو نہیں، لیکن وسطی نابیب میں ان کا قطر 1.5 میٹر سے لے کر 6 میٹر تک ہے، جبکہ شمال مغربی نابیب میں ان کا سائز 25 میٹر تک بھی دیکھا گیا ہے۔ بلندی سے اگر ان گڑھوں کو دیکھیں تو یہ بہت خوبصورت نظر آتے ہیں۔ یہ گڑھے نابیب کے وسیع اور عریض صحرا میں جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ ان گڑھوں نے ایک عرصے سے یہاں کے لوگوں کو حیرت زدہ کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں میں طرح طرح کی کہانیاں جنم لیتی رہی۔
ایک عرصہ تک یہاں کے باسیوں میں یہ خیال یقین کی حد تک راسخ ہو گیا کہ یہ دائرے بنیادی طور پر پریوں کے نقش پاں ہیں جو رات کو یہاں رقص کرتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ گڑھے ان کے دیو مکورہ کے نقش پاں ہیں، جبکہ ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ یہاں رات کے پچھلے پہر اڑن تشتریاں اترتی ہیں۔ کچھ سال پہلے ان گڑھوں کی حقیقت جاننے کے لیے ریاضی کے کچھ ماہرین نے ان کے ماڈل بنا کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ دائرے کہیں کسی مخصوص شے کا نقش تو نہیں ہے، لیکن اس تحقیق کا مثبت نتیجہ نہ آنے کی وجہ سے بالآخر اس کی پیش رفت کو یہیں روکنا پڑا۔ نابیب ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے سائنسدان مارگیس کہتے ہیں کہ ان دائروں کے بننے کے اسباب ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جو ابھی تک ایک پہلے ہی بنے ہوئے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔